وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. سب سے پہلی نصیحت اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ دل کی اصلاح ہے، اندرون کی اصلاح ہے. تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے باطن کی، اپنے اندرون کی، اپنے دل کی اصلاح کرے، اس کو سدھارے، اس کو سنوارے، اس کو اچھا بنائے. اعمال جو ہے وہ باہر کی چیزیں، ظاہر کی چیزیں ہیں، لیکن یقین جو ہے وہ اندر کی چیز ہے. دیکھو یقین کیسا ہونا، جیسے اب آپ لوگ 2 بجے بیٹھ کر سن رہے ہیں. میں 2 بجے صرف بولا. اب اگر آپ کو کوئی آ کر بولتا ہے اب رات کے 2 بجے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ خوشی سے مان لیں گے. بہت صحیح بولے، بہت اچھا بولے گا. رات کے 2 بجے ہیں کیا یہ؟ ارے بولو رات کے 2 بجے ہیں، دن کے 2 بجے ہیں. ہاں تو دن کے 2 بجے ہیں. اب وہ 100 طریقے سے پروف کرنے کی کوشش کرے، ثبوت دینے کی کوشش کرے. نہیں یہ رات ہے تو مان لیں گے کیا؟ نہیں کیا جی ہوگا تو نہ روزہ گیزہ لگا کیا جی کر پوچھیں گے. تو ایسا ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ دن کے 2 بجے ہیں، رات کے 2 بجے نہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات، اللہ کے کاموں کے بارے میں کوئی بھی ذرا برابر بھی فرق سے، غلطی سے یہ ہم کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا دل ہرگز نہیں ماننا. اللہ ایک نہیں ہے، 2 ہے بولے تو جا کو تولنچ رہے یہاں سے جا کو. اس لیے بعض بڑے بڑے اللہ والے مشائخ، علماء، ائمہ یہ فرماتے تھے میرا ایمان اس بستی کی بڈھی کے ایمان کی طرح ہے. بڈھی کا ایمان کیا؟ اتنے بڑے امام رہو کو بڈھی کے ایمان کے جیسا بولتے نا، کیا مطلب؟ تو بات یہ ہے کہ بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس آ کر کوئی بھی جو ہے ادھر کی ادھر کی فلسفے کی، منطق کی باتیں کریں اور پروف دینے کی، ثبوت دینے کی کوشش کریں، وہ ایک ہی ایک بات بولیں گے اٹھ کو جا کر تولنچ رہے یہاں سے، مجھے کیا بھی معلوم نہیں، اللہ ایک ہی ہے، ہوتا چلے جا رہے تو چپکے یہ بھی وہ بھی بول رکھ رہا ہوں نہ کرو. تو اس طریقے سے کوئی بھی کچھ کرے. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایسا ویسا یہ وہ جی کچھ بھی بولنے کی کوشش کریں، ہمیں بالکل نہیں لینا ہے، مضبوط رہنا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان اس یقین کو کہتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. دوسری بات، یہ بیچ میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس مناسبت سے اس مضمون کو بیان کیا جائے گا. اب دو آیتوں کو چھوڑ کر ہم آگے چلتے ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اب یہ بچے کے دل میں بٹھانا کیا، اے بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کتنی بڑی رہتی ہے، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کرے گا، اس کو اللہ پاک اس کو لائیں گے، ہمارے سامنے پیش کریں گے. تو یاد رکھو، پہلی بات باریک سے باریک چیز ہو اور وہ چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو. چٹان پتھر ہے، سخت چیز ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہو. آسمان بڑی چیز ہے، بلند ہے، بہت اوپر ہے، اور زمین کی تہیں ہیں، نیچے 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 نیچے. کچھ بھی ہو پھر بھی کیا، اللہ پاک اس چیز کو باہر کریں گے، ظاہر کریں گے. ایسا کیوں ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، یقین جانو اللہ بڑے باریک بین ہیں اور بہت باخبر ہیں. اللہ باریکی سے چیز دیکھنے والے اور باریک چیز کو دیکھنے والے. آج کل لوگ بولتے مائکروسکوپ میں دیکھے ہمیں، آج ہمیں سی سی کیمرے میں دیکھے، سی سی ٹی وی میں دیکھے، ایسا کر کے. یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. سی سی کیمرہ ٹھیک ہے، پاور رہا تو، کرنٹ رہا تو چلتا، نہیں تو کیا ہوتا. خیر اسے کوئی کنیکشن اس کا کٹ گیا، کیمرہ خراب ہو گیا. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا. لیکن اللہ جل جلالہ، اس کی قدرت کا کنیکشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ہاں، وہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، یا غلط انفارمیشن دے دے، ایسا نہیں ہوتا. آج لوگ جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے وہ کیا کی لگ جاتے، وہ روٹ بتانے کے واسطے، اسے کیا بولتے اس کی، اسے اب بہت خوش ہو جاتے، ہمارے پاس جو ہے یہ ہے گھر کو. بعض وقت انہوں کہاں کی جانا تھا، انہیں کہاں کی روٹ بتاتا، پھلٹیاں مار لگ رہتے اوپر نیچے گھر کو. اس لیے پورا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر ڈالنا نہیں. ایک بڑے حضرت کا پروگرام تھا بڑے جلسے میں، تو وہ ڈرائیور رک کو جماتا ہے، ایسا دباتا ہے. پروگرام گنٹور میں تھا، انہیں جاتا ہے کہاں کی جاتا ہے. 4 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے گنٹور کو، جب کو پورا پروگرام ختم ہو کر رہتا ہے. واہ، ایسا کیا رہے گا. تو جی پی آر کیا کی بولتے نا اسے، وہ لگا لیا ہوں، گوگل ہے میرے پاس. یہ اس لیے انسانوں کا اندازہ، انسانوں کا یہ سب علم سب غلطی کر سکتا، یہ پلٹی مار سکتا، الٹا بتا سکتا. لیکن اللہ جل جلالہ ایسے نہیں. اللہ کا علم پختہ ہے، پکا ہے، بہت گہرا ہے. اللہ باریک چیزوں کو بھی دیکھتے. آج نینو انجینئرنگ کر کو بہت یہ ہو گیا ہے. باریک چیز کتنی باریک رہتی، کتنی چھوٹی رہتی ہے، اتنی اس کی طاقت زیادہ کر کے آج کل یہ پڑھائی کا زیادہ یہ ہو گیا ہے. فوج نام سے انہیں نانو کر کو کار کا نام بھی رکھا، چھوٹی کار کرو. کیا ہوا،
پلٹی مار ڈالی، کیا ہو گیا گا؟ تو یہ فیلر ہو گئی، دم بھی نہیں ہے، درود بھی نہیں ہے، کھینچتی نہیں ہے، اب کیا بنائے رہے نانوگر کو نام رکھو. ویسا انسانوں کا علم جو ہے پھلٹی مارالتا، انسانوں کی معلومات الٹی ہو جاتی، اوندھی پڑ جاتی. اللہ جل جلالہ ویسے نہیں، اللہ کا علم ویسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی چٹان میں بھی کوئی چیز ہو، آسمان میں بھی کوئی چیز ہو، زمین میں بھی کوئی چیز ہو، اللہ اس کو باہر لائیں گے. اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انسان ایک کام کرے، اچھا ہو یا برا ہو، پہاڑ کی چٹان میں ہو، اس چٹان کے لیے کوئی دروازہ بھی نہ ہو، کوئی دریچہ بھی نہ ہو، لا باب لہ ولا قوت، روشن دان بولو، وینٹیلیٹر بولو، یہ جنرل بولو، کچھ بھی بولو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو باہر کریں گے. تو اس لیے یہ یقین بچوں کے اندر لانا ضروری ہے. یہ جو ہے سورہ لقمان کی آیت ہے، ایسی ہی اور ایک آیت ہے سورہ یونس میں ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. اے لوگوں، تم جو کام بھی کرتے ہو تو اس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اس کام کو کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، چھپ کر نہیں ہے، یہ ہڈن نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر، مگر یہ سب چیزیں ایک کتاب میں ہیں. کیا ہو رہی؟ فیڈ ہو رہی ہیں. آج کل اتنی چپرک لگو، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، یہ بولتے نا لوگ آئیں اتنے جی بی ہے کہ آگے کچھ بولتے رہتے، سب بھی برابری تھی، لیکن کبھی نہ کبھی سب فیل ہو جاتے. یہ لیکن اللہ جل جلالہ کی کتاب میں جو بھی چیز ہے وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اریز نہیں ہوتی، مٹتی نہیں. آج کمپیوٹر میں دیکھو لوگ کیا کہ کس ٹائپ کرتے ہیں، یہ فائل وہ فائل کیا کہ کس فائلاں بناتے ہیں. کتاب چھاپتے اسٹیمپو جا کو وہ دیتے وقت پرانی فائل دے آتے، کتاب چھپ کو آ جاتی، پرنٹ ہو کو آ جاتی، انہوں دیکھتے ہی سر پکڑ لگ پڑ جاتی. آئی کئی کارا باوا یہ وہ اٹھا کے دادا لیا ہے تو رے گھر کو پریس والے کا نہیں جا کے لڑتے، کئی کا یہ کام کرے آج تو الٹا سیدھا چھاپ دا لیا ہے تو انہیں کیا بولتا میں کیا جی کریا میں ٹی وی لاگ دیا تو اتنا جی میں چھاپے آ گا تھا. ویسا انسان جو ہے آگے پیچھے کرالتا، نامہ میں فرق کر ڈالتا، اسپیلنگ میں فرق کر دیتا، یہ سب ہوتے رہتا. جو لوگ کتابیں لکھتے چھاپتے ان سے پوچھ کو دیکھو، اچھا خوش ہو کو کتاب لاتا، کھول کے دیکھو تو اندر الٹی ہے. ارے کئی گارے باوا یہ اٹا دیکھے تو ایسا ڈالا ہے، کتاب دیکھو تو اندر الٹی ہے، گھر کو اس کا دماغ الٹا ہو جاتا ہے. تو ایسا سب ہوتا. تو ٹیکنیکل خرابیاں کمپیوٹر بولتے، آسانی کو آسانی ہے، رحمت کو رحمت ہے، زحمت کو زحمت ہے. کب تو بھی انہیں بھی ایسا ضد کرتا دیکھو کہ اتنا ٹائپ کرتے بھی ہٹتاش نہیں تو اوپر جاتا نیچے جاتا، یہ لکھنا گا تو اوپر جاتا نہیں تو نیچے جاتا، یہ لکھنا گا تو ایسا ہوتا. تو یہ سب انسانوں کی چیزیں ہیں، آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، فرق نہیں آتا. یہ سب اللہ کی حقیقت، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اس لیے ان کا یقین بچوں کے دلوں میں بچپن سے بٹھانا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کتنا بھی چھپ کر کرو، کہیں بھی جا کر کرو، اللہ جل جلالہ اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے ایک تعلق والے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بچپن کا اپنا ایک قصہ سنائے. ان کی فیملی دبئی میں رہتی تھی. وہ بولے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے
تو ایک دن ہماری کلاس کے بچے ایک پلان بنائے، کیا کلاس چھوٹتے ہی سیدھا جو ہے وہ بڑا مال جو ہے، آج کل مال کہتے، بگ بازار کہتے، کیا کہ کتنا مہنگے ہیں، ایسے ایک مال، بڑے مال کو جائیں گے گھر کو پلان بنا لیے. چھوٹی عمر کے تھے بچے. اب گئے مال میں، فرسٹ فلور کو گئے، سیکنڈ فلور کو گئے. اوپر جا کے دیکھتے ہیں کون بھی نہیں ہے، چیزاں بلک پڑے ہیں. ایک جنا ایک چیز اٹھا کو یہ جیب میں چھوڑتا ہے، وہ جیب میں چھوڑتا ہے. بڑی چیز رہی تو اٹھا کو اسکول کی بیگ میں چھوڑ لیتا ہے. اب خوش ہو جاتے ہیں، کون بھی دیکھتا نہیں ہے، پکڑا لیتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے گھر کو. اب فرسٹ فلور سیکنڈ فلور سب ایسا گئے. اب وہ کیا اٹھا کہاں چھوڑنا کی چھوڑ لیا. اس کے بعد خوشی سے واپس اترتے ہیں. اب تھرڈ فلور سے سیکنڈ فلور کو آگے کون بھی کیا بھی دیکھا نہیں رہے، کیا بھی پکڑا لیے نہیں، پوچھ لیے بھی نہیں تو رہے گئے. سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور کو اترے، ایسا خوش ہو کر اب گراؤنڈ فلور کو آنے کی دیری. آتے سے ٹائم پہنچے، ادھر سے سیکیورٹی، ادھر سے سیکیورٹی، سامنے سے 2 جنے آگے، پیچھے سے 2 جنے آگے، اور یہ لوگ کو نیچے ایکسکلیٹر میں اترنے کی دیری. بہت استقبال کر کو عزت سے پلیز کم کر کو سیدھا بلا لو مینیجر کے روم کو گئے. اب کیا ہوا، سی سی کیمرے میں پوری چیزیں نوٹ ہو رہی تھی. اب جو ہے یہ جیب میں کیا ہے نکالو، وہ جیب میں کیا ہے نکالو، یہ بیگ میں کیا ہے نکالو، وہ بیگ میں کیا ہے نکالو، پوری چیزیں باہر پڑ گئی. اب اسکول سے گئے تھے نا، تو اسکول کی بیگ، اسکول میں اس کا ایڈریس سے وہ سٹیکر میں پوری چیزیں لکھ کر تھی، فون نمبر بھی تھا. اب ادھر وہ مال والے اسکول والوں کو بھی فون کر دیے، ادھر پیرنٹس کو بھی فون کر دیے. ادھر سے انہوں آگے، ادھر سے انہوں آگے. اب وہ لوگ آ کر ماں باپ ایسی پٹائی دھلائی، ہم کو ذلیل کر دیا نا، ہم کو بے عزت کر دیا نا، ہمیں کیا دلائی نہیں تم نا، کئی کرے ایسا کرے تم لوگ، ایسا کر کے بہت ڈانٹے، بہت ان کو یہ کر کے. اور دکان والے سے بھی معافی مانگے. اسکول والے بھی جو ہے ہماری اسکول کا نام خراب کر دیے یہ بچے، ایسا ایسا کر کے. تو بچے ہیں عقل کے کچے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے، اس لیے بچپن ہی سے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب چیزیں بچوں کو سکھائے، بتائے کہ دیکھو یہاں پر ہم بچ جا سکتے. بعض وقت سی سی کیمرہ لگاتے، ذرا بچے ہیں نا وہ نوٹ کرتا کر کو سی سی کیمرے کو کچھ لکڑی اٹھا کو پھراک چھوڑتے، وہ بھی فیڈ ہو جاتا، وہ بھی کیمرے میں آ جاتا. دوسرے دن بولا کئی کرے تو لکڑی سے وہ پھلٹایا گا، تو میں پھلٹایا نہیں نہ کرتا انہیں. بلا کو دال کو اسکرین میں دکھایا تو وہ پھلٹا سکا پکڑ کو رہتا، اسے سب پڑ جاتا انہیں. پتھر اٹھا کے مارتے، کیمرہ پھٹے دیکھ رہا میں ماریا نہیں نہ کرتا، ماریا سو آ جاتا، وہ مارتے اس ٹائم کو پکڑ ڈالتا انہیں. آج کل پورا ہے، اسے انلاج کر کو دیکھ سکتے، پیچھے کا دیکھ سکتے، اتنے دنوں کا دیکھ سکتے، سو بھی سسٹم ہے. تو یہ سب چیزیں جب دنیا کا انسان کر سکتا ہے تو اللہ جل جلالہ کیا نہیں کر سکتے. اللہ کی قدرت کیسی نہیں ہے، ان چیزوں کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. تو یہ مضمون بہت اہم ہے. تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی، یہ چھوٹوں کی اس طریقے سے وہ جو ہے تعلیم دیں، ان کو تربیت کریں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو بٹھائیں. یہ ہے آج کا سبق. اسی لیے آج کل بچے چھپ کر موبائل استعمال کرتے، یہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے، بڑے آدمی آتے ہی چھپا لیتے گا تو سم تھنگ از رانگ کر کو سمجھنا، دال میں کالا کیا کی ہے رے گھر کو. اس لیے ان کو بچپن ہی سے ایسا کرنے کا موقع نہیں دینا. سمجھ کے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نیٹ استعمال کرنا ہے، سسٹم میں بیٹھنا ہے تو ایک عام جگہ پر، جنرل ہال میں آنے جانے کی جگہ، سب بڑے ان کی نظر پڑنے کی جگہ میں ان کو استعمال کرنے دینا. نہیں تو کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں گھر کو کیا کی پڑھ لگ رہے تھے، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں گھر کو. ایسا نہیں رہنا چاہیے. اس لیے یہ قرآن کی آیتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ کر، بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھا کر ان کے ذہنوں میں بچپن ہی سے ان چیزوں کو بٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، پختہ یقین عطا ہو. تو یہ یقین کی بات ہے، یقین اندر کی چیز ہے.
جیسے میں 2 بجے کی مثال دیا نا، اب کوئی کہے کہ رات کے 2 بجے ہیں تو جیسے ہم نہیں مانتے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کچھ بھی کہے تو فرق سے تو ہم ہرگز اس کو نہیں مانیں. یہ ہے اصل چیز. تو یہ اندر کی چیز بہت اہم ہوتی ہے. جو جاننے والے ہوتے ہیں، واقف کار ہوتے ہیں، وہی جانتے ہیں. اب جیسے کار انسان لینا ہے سیکنڈ ہینڈ، تو لیتے وقت انہیں کیا کرتا انہیں پہلے میکینک کو بلا جا دکھاتا، وہ میکینک وہ کار کو دیکھتا. دوسرے لوگ کیا دیکھیں گے؟ اوپر دیکھتے، رنگ بڑا اچھا ہے تو رے، سیٹاں بڑے بھاری ہیں تو رے، اب کیسی ہے رے با، دیکھے تو کیا اچھی ہے رے با، ایسا اوپر دیکھیں گے. میکینک ویسا نہیں، پہلے دیکھتا انجن کیسی ہے کر کو. آپ پہلی چیز وہ دیکھتا انہیں، وہ دیکھا سوچ فیصلہ کرتا، گاڑی میں دم ہے، گاڑی میں دم نہیں کر کو. دوسرے لوگ اوپر دیکھتے. اوپر دیکھ کو کیا کرنا؟ کار کا رنگ اچھا ہے برابر ہی، ڈھنگ اچھا نہیں نا، اندر برابر نہیں نا، کیا کرنا؟ تو ویسے ہی ایمانی یقین بہت زبردست چیز ہوتی ہے. انسان گورا گمٹا ہے، اونچا تازہ ہے، موٹا آڑا چوڑا تو پیسے والا ہے، سو بھی برابر. اندر یقین پورا کھوکھلا ہے. انجن جو ہے کیا بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، آخرت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، ایک دم کھوکھلا ہے، ڈھسو کر کو ہے. کیا فائدہ ویسے انسان سے؟ ایک آدمی گڈھا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گاؤں کا ہے، خریہ کا ہے، جنگل کا ہے، ایمان مضبوط ہے، کیا ہوا تو بھی ہلتا نہیں ہے. دنیا پوری اسے لاکھ دکھا ڈالو، اس کے سامنے ڈالو، ذرا بھی ہوں کتا، نتھنگ کتا، ذرا برابر بھی ہلتا نہیں ہے. ایسے ایمان والوں سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، رُبَّ اغبرا اشعثا مردود فی الباب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کچھ پراگندہ حال، پراگندہ بال لوگ ہوتے ہیں جی، غریب غربت ہے جی، اور اجنبیت ہے، پردیس میں ہیں، بال بھی پراگندہ ہیں، حال بھی پراگندہ ہیں، کپڑے بھی سلیقے کے نہیں ہیں. کہیں جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو لوگ جواب دینے تیار نہیں. کوئی کہیں جاتے ہیں تو اپنے پاس بلانے تیار نہیں ہیں. سب برابر ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ایسا ہے کہ اگر یہ اللہ کی ذات پر کوئی قسم کھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی ہستیاں یہ ہیں، زندہ لوگ، زندہ دل کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زندہ دل بننا چاہیے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ دل نصیب فرمائے. کل میں نے دیوبند کے مدرسے، سہارنپور کے مدرسے کے بچوں کے بارے میں دعا کے لیے آپ سے میں نے کہا تھا. یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے دعا کی ہوگی، اور ہوا بھی ہے. الحمدللہ دیوبند کے مدرسے کے بچے، ان کا سفر رات میں شروع ہو گیا ہے، لیکن سہارنپور کے مدرسے کے بچے وہ ابھی نہیں نکلے ہیں، ان کو ابھی اجازت نہیں ملی ہے. میرا بیٹا بھی وہیں ہے. آپ لوگ پھر بھی انشاءاللہ دعا کریں، اللہ جل جلالہ آسان فرما دے. دیکھو، صبح میں ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کو فون کر کے رونے لگی، اس لیے کہ میرے ایک سالے صاحب بھی ہیں کر کے بولے. تو گھر والی کے بھائی نکل گئے، گھر والی کا بیٹا نکلا نہیں، تو رونا تو آتا ہے، کیا رے انہیں نکل گا نا، تو نکلا نہیں کیا رے کر کو رونا شروع کر دی. اللہ کا شکر ہے بچہ خود تسلی دیا، امی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اس میں کیا خیر رکھا ہے کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہمیں نکلیں گے، تمہیں تسلی سے رہو، اطمینان سے رہو، ایسا کر کے تسلی دی. تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ حاکم ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ حکیم ہے. اللہ کے کام میں حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے. دیر کیوں ہو رہی ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، کیا خیر ہے، ہمارے کو معلوم نہیں ہے. تو بہرحال اللہ جل جلالہ سے دعا کریں، اللہ آسانی کا معاملہ فرما. اسی طریقے سے
جتنے بھی لیبر ہیں، مزدور طبقے کے لوگ ہیں اور پردیسی ہیں، مسافر ہیں، فیملیوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی راہ میں گئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ کہاں کہاں کیسی کیسی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں عافیت کا معاملہ فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، سہولت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کے ٹھکانوں پر ان کو پہنچائے اور آئندہ بھی ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم خواجہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا الہ الا انت لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. انشاءاللہ دعا سے پہلے کچھ دیر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. انشاءاللہ آئندہ کوئی چیز گم جائے اس کو پانے کے لیے ایک آیت پاک انشاءاللہ بتائی جائے گی. آپ حضرات ذرا یاد دلائیں. کوئی چیز ہماری کھو جائے، گم جائے، ಎದನಾಚೆ ஒரு பொருள் காண போயிடுச்சுன்னா அது கேட்டுக்கணும். 10 ಗಂಟೆ ஒரு ஆயத்து இருக்குது, இன்ஷால்லா ஞாபகப்படுத்தா அடுத்த மஜ்லிஸ் इंशाल्लाह சொல்லிக் கொடுப்போம். اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذبِ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العظیم دعا کریں اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما اللہ یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ اللہ بابرکت مہینہ اللہ ہم رمضان رمضان کہتے رہے اللہ آیا بھی ہے اللہ اور رخصت بھی ہو رہا ہے اللہ بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ اللہ ہماری نافرمانیوں کو ناقدریوں کو لاپرواہیوں کو اے اللہ سستی اور مستی کو معاف فرما دیجیے اللہ چند دن جو باقی رہے ہیں اللہ ان کو پوری طریقے سے اے اللہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما ہمت عطا فرما اللہ ہماری پوری مدد فرمائیے اللہ اے اللہ ہر فرد کو اے اللہ آپ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ جس سے آپ کو غصہ آتا ہو اللہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے اللہ آپ کے قہر کو للکارا ہے اللہ آپ دیکھ رہے تھے ہم گناہ کر رہے تھے اللہ اے اللہ آج معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے اللہ سب کو معاف فرمائیے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو اے اللہ جو موجود ہیں جو مرحوم ہیں اللہ سب کو معاف فرمائیے اللہ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے اللہ سب کی بخشش فرمائیے اللہ اے اللہ جن کی بخشش ہو گئی ان کے درجات کو بلند فرمائیے اللہ مسئلہ تو ان کا نہیں ہے اللہ وہ تو آپ کے پاس آ گئے ہیں اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے اللہ اے اللہ ہمیں موت اور ما بعد الموت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اے اللہ زندگی آخرت کی بہت لمبی ہے اللہ بہت بڑی ہے اللہ دنیا کی تو بہت مختصر ہے اللہ لیکن اس چھوٹی دنیا کے لیے تو ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں اللہ اس بڑی زندگی کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے اللہ اے اللہ کوئی ہمارے پاس اس کا سرمایہ نہیں ہے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ بہت سے لوگ اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ اے اللہ جسمانی روحانی اے اللہ ظاہری باطنی اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ سب کو دور فرمائیے کوئی خود بیمار ہے اللہ کسی کی بچی بیمار ہے اللہ کسی کی ماں بیمار ہے اللہ کسی کے والدین بیمار ہیں اللہ کسی کے رشتہ دار بیمار ہیں اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے اللہ بیماری بھی آپ ہی کی طرف سے آتی ہے اللہ شفا بھی آپ ہی کے خزانے سے آتی ہے اللہ جی بیماری بھی یقیناً نعمت ہے اللہ لیکن ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے اللہ اس لیے اللہ اس نعمت کو لے کر صحت اور شفا کی نعمت سے ہم کو اے اللہ اس کا بدل عطا فرمائیے اللہ یا اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے سلامتی عطا فرمائیے اے اللہ ہر درد سے ہر دکھ سے بچائیے اللہ اے اللہ زہر سے سحر سے اے اللہ وبا سے بلا سے اے اللہ ہر بھوت پری کے اثر سے بری نظر سے بچائیے اللہ سب کے حال پر رحم فرمائیے اے اللہ جو مال کی وجہ سے پریشان اس کی پریشانی کو دور فرمائیے جو اہل و عیال کی وجہ سے پریشان اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائیے جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائیے
جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائیے اللہ۔ اے اللہ سربراہوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ایسے وقت میں بھی جب کہ لوگ اے اللہ رمضان کے اے اللہ ایام میں ہے اللہ، اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اللہ، ایسے وقت میں بھی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں اللہ، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، اے اللہ کیسی کیسی سختیاں ہو رہی ہیں اللہ۔ اللہ ان کو بھی نیک سمجھ عطا فرمائیے، نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ کب تک اے اللہ یہ بے دردی اور اے اللہ یہ درندگی جاری رہے گی اللہ؟ ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ظالموں کو ان کے کیف و اقرار تک پہنچا دیجیے اللہ، دنیا کے سامنے اللہ عبرت کا سبق سکھا دیجیے۔ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، ایمان کی ہواؤں کو چلائیے اللہ۔ اے اللہ مسجدوں کو، مدرسوں کو، اے اللہ مرکزوں کو، مکتبوں کو کھول دیجیے اللہ، دینی اداروں کو کھول دیجیے اللہ، دینی محنتوں کو جاری فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ عید آ رہی ہے اللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اللہ، لوگ رمضان میں بھی مسجدوں میں جانے سے محروم رہے اللہ، تاخراتوں میں بھی ترستے رہ گئے اللہ، جمعے میں بھی حاضری نہیں ہو رہی ہے اللہ۔ اب اے اللہ یہ عید پہ تو رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ لوگ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اللہ، ایسے لوگ جو برسوں سے بیٹھا کرتے تھے اللہ، لوگ اے اللہ عمرے اور زیارت کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ حج کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا اے اللہ ان کو پہنچا دیجیے اللہ۔ اے اللہ اس عاجز نے بھی ہمارے گھر میں بھی اے اللہ ہم نے ارادہ کیا تھا اللہ رمضان سے پہلے عمرے کا، اے اللہ نہیں ہوا ہے اللہ۔ اے اللہ دوسری کوئی راہ اے اللہ میسر فرما دیجیے اللہ، آسان فرما دیجیے اللہ، اپنے گھر کو بلا لیجیے اللہ، وہاں پہنچا دیجیے اللہ۔ اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمارے بچوں کے بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، نیک صالح بنائیے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ۔ اے اللہ باطن جتنی بھی کوششیں کر لے اللہ، ہمیں اندرون کی محنت کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اے اللہ گھروں کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے اللہ، ہر گھر مسجد بن جائے، مدرسہ بن جائے، مکتب بن جائے، اے اللہ ذکر کی جگہ محفل بن جائے، اے اللہ تعلیم کی جگہ بن جائے، دعوت کا مرکز بن جائے اللہ۔ اس طریقے پر ہمارے گھروں کو بنا دیجیے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ جوان بچوں کے کاموں کو آسان فرما دیجیے اللہ، ماں باپ کی ذمہ داری آسان فرمائیے اللہ، آپ خود غیب سے اللہ اے اللہ انتظام فرمائیے اللہ، بہتر سے بہتر